الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورۃ اللہب مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں 111 نمبر، نزول میں اس کو 6 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا، پہلا خطاب کوہ صفا سے کیا تھا، تو اس وقت کوہ صفا سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ہے تو آپ کے تایا ابو لہب نے پہلا پتھر جو ہے وہ پھینکا بعض روایات کے مطابق۔ تو اس بدبخت کے متعلق پھر اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے، یعنی اس واقعہ کے بعد قریب دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ابو لہب کے لیے عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا لفظ بول دیا جاتا ہے، ابو طالب کے لیے بھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ ہیں وہ سارے بھائیوں میں سے چھوٹے تھے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کوئی بھی نہیں بنتا۔ چچا والد کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہیں سب تایا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے ہاتھ ابو لہب کے، خود بھی برباد ہو گیا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا اور نہ وہ کام آیا جو اس نے کمایا۔ ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں جو کہ شعلے مارنے والی ہے، اور اس کی بیوی ایندھن کو اٹھانے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ اس نے بدبخت نے چونکہ بعض روایات کے مطابق پہلا پتھر مارا ہے، اور پتھر تو ہاتھ سے ہی مارا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھوں کی ہلاکت کا الگ سے تذکرہ کیا، خود اس کی ہلاکت کا الگ سے تذکرہ کیا۔ پتھر دونوں ہاتھوں سے نہیں مارا جاتا، پتھر ایک ہاتھ سے مارا جاتا ہے عموماً۔ اب جب پتھر ایک ہاتھ سے مارا جاتا ہے، اللہ نے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، شاید اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ 14ویں صدی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آنے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہنا ہے کہ ابو لہب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنی تھی تو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے تو لونڈی کو آزاد کر کے تو عید میلاد النبی منائی تھی، تو اس لیے ایک کافر کو خواب آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بعد میں تو صحابی بنے، لیکن جب خواب آیا وہ تب کافر تھے، کہ اس کو خواب آیا تھا اور ابو لہب اس کو خواب میں ملا تھا کہ، اور اس نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو انگلی ہے اس کے اندر تخفیف کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوئے۔ انگلی جو ہے نا، اگر اللہ ایک ہاتھ کے کہتے نا تو لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں جی دوجے ہاتھ دی انگلی ہوئے گی، جڑے ہاتھ نال پتھر مارے وہ ہلاک ہویا، لیکن دوجے ہاتھ دی انگلی نو تخفیف ہو جاندی ہوئے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، کوئی تخفیف نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کی بیوی جو ہے سر پر ایندھن اٹھانے والی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل بڑی بخیل عورت تھی، مالدار بھی بڑی ہے، لیکن ملازم رکھنے کی توفیق کوئی نہیں ہوتی، تو جنگل سے گھر کے ایندھن کے لیے
लकड़ियाँ भी जो इकट्ठी करनी है तो वो भी खुद जाके इकट्ठी करके लाती थी। अल्लाह ने पेशीन गोई फरमाई कि उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी है, और ये पेशीन गोई फिर इस तरह पूरी हुई कि एक दफ़ा ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके ला रही थी, वो गट्ठा जो है वो सर से सिरका और रस्सी जो है वो गर्दन के करीब से लिपटी हुई थी, इस अंदाज में रखी हुई थी कि वो गर्दन के करीब लिपटी हुई। जिस वक्त वो रस्से गट्ठा जो है वो गिरा तो उस गट्ठे ने जो है ना वो अच्छी तरह इसके गले को घूंट दिया, और गले के घूंटने से ये हलाक हो गई।